باقی ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ مولوی کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جب بھی قرآن کو پڑھا جائے سمجھا جائے تو سمجھنے کے لیے مولوی کے پاس جایا جائے۔ اصل مقصد ہے قرآن کا سمجھنا۔ اب قرآن ایک علم ہے، اور علم کے بارے میں پوری دنیا کے اندر آج تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ علم کا جو ذریعہ ہے وہ تعلیم و تعلم ہے، ورنہ سارے اسکول بند کر دیں۔ کتابیں تو ہیں یار، کتابیں ہیں نا، تو سارے اسکول بند کر دیں، سارے کالج بند کر دیں، ساری یونیورسٹیاں بند کر دیں، کتابیں چھپی موجود ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تیر مارنا ہے تو چلو یوٹیوب استعمال کر لیں، لیکن استاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب پوری دنیا کا نظام، آپ ہر شے، موٹر مکینک اگر کوئی بنتا ہے تو وہ اپنے استاد کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی الیکٹریشین بنتا ہے تو استاد کے پیچھے چلتا ہے۔ دنیا کا ہر علم سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ ہیں، اور اس میں ٹیچرز ہیں، اور اس میں سکھانے والے ہیں۔ تو آخر پوری دنیا سے ہٹ کے قرآن ہی ایک ایسی کتاب کیوں ہے کہ اس کے لیے استاد نہیں چاہیے؟ باقی دنیا کی الف ب بھی اگر سیکھ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے استاد ہی چاہیے۔ اصحاب حضور کے دور میں بھی اس طرح تھا کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے براہ راست قرآن سیکھا، سنا، تو کیا وہ بھی اپنے سے بڑوں کے پاس جاتے تھے اس طرح سے؟ ہمارے پاس اس طرح کی ضرورت موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا یعلمہم الکتاب، یہ نبی صحابہ کو یہ کتاب سکھاتے ہیں۔ جب صحابہ کو پڑھنا آتا تھا، عربی زبان ان کی اپنی تھی، اور وہ کتاب پڑھ کے خود ہی سارا کچھ سمجھ بھی سکتے تھے، تو پھر ان کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یہاں صرف تلاوت کرنے کی بات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہنچا دیتے تھے، وہ اس سے پہلے آ گئی، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں سکھاتے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکھانا جو ہے یہ صحابہ کرام کو بھی ضرورت پڑتی تھی۔ پھر صحابہ میں بھی آگے کیٹیگری تھی، آپ سیرت پڑھ لیں، آپ تاریخ پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام میں بھی ایک کیٹیگری تھی جو اصحاب علم شمار کی جاتی تھی، کہ جن سے دوسرے لوگ آ کے پوچھتے تھے، اور ان سے جو ہے نا وہ قرآن پاک کی وضاحت اور شرح پوچھتے تھے، اور اسی طریقے سے بعد والے جو تابعین آئے وہ صحابہ کرام سے پوچھتے رہے۔ تو وہ لوگ جو عربی بولنے والے تھے، عربی پڑھنے والے تھے، عربی جن کی مادری زبان تھی، جن کے اندر عربی رچی بسی تھی، جب وہ سیکھنے کے لیے دوسروں کے محتاج تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی ہماری زبان میں ہے ہم تو پڑھ ہی لیں گے، جب وہ محتاج تھے تو پھر آج کے زمانے میں لوگ کیوں نہیں محتاج ہوں گے کہ جن کو عربی بھی نہیں آتی؟ پھر اگر میں مثالیں دینا شروع کروں، مثالیں بہت ہیں، پھر سمپل سی مثال آپ لے لیں کہ آپ کہتے ہیں جی قرآن پاک سے ہم خود ہی سارا کچھ نکال لیں گے، آپ مجھے پورے قرآن سے صرف نماز نکال دیں، نماز کا طریقہ نکال دیں، 5 نمازیں نکال دیں، ان نمازوں کے اوقات نکال دیں، شروع یہاں سے ہوگی ختم یہاں پر ہوگی، صرف یہ نکال دیں آپ۔ تو نماز شروع کہاں سے ہوگی؟ اللہ اکبر سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوگی۔ آپ پوری زندگی بھی لگا لیں گے نا تو قرآن سے ہی نہیں نکال سکتے، تو آپ بتائیے کہ کسی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ تو سیکھنی پڑے گی آپ کو۔